حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس آیت مبارکہ سے 26ویں پارے کا اور سورۃ الاحقاف کا آغاز ہوتا ہے. احقاف حقف کی جمع ہے اور حقف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا یہاں پہ ذکر کیا جو ریت کے ٹیلوں کے پاس آباد تھی. یہ قوم جنوبی عرب میں رہتی تھی جہاں آج کل یمن کا ملک ہے، اور اس قوم کا مشہور نام قوم عاد ہے. ان کی طرف اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہیں اصحاب احقاف کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریت کے ٹیلوں کے پاس رہتے تھے. اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انفرادی مضمون بیان فرمایا. وہ یہ ہے کہ پیدا انسان کو اللہ نے کیا، اسی نے جوانی بخشی، اسی نے بڑھاپا بخشا. کوئی پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کے جاتا ہے. لیکن یہاں پہ فرمایا کہ وہ انسان جس کی عمر 40 سال کی ہو جائے اس کو چاہیے کہ یہ دعا کرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یہ عمر ہے درمیانی عمر جب اس کے والدین بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے. دعا کرے یا اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہے، میرے والدین پر کی ہے، اور مجھے نیک عملوں کی توفیق دے دے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. تو جو بندہ 40 سال یا کم و بیش کی عمر کا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک دعا تعلیم فرمائی. لہذا بات یہ سمجھ آتی ہے کہ زندگی کے ہر حصے میں انسان کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں نہ اپنی اولاد کو فراموش کرے، نہ اپنے والدین کو فراموش کرے. دنیا سے جا چکے ہوں پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتا رہے کہ نیک اولاد کی دعا والدین کو پہنچتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، انسان کے سارے عمل اس کے مرنے کے ساتھ ہی رک جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. 3 عمل جاری رہتے ہیں. ان میں سے ایک فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کا جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے. پوچھتا ہے یا اللہ میں نے یہاں آ کے کوئی عمل تو نہیں کیا، میرا درجہ کیسے بلند ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ استغفاری ولدی کا لاکا، تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے اس لیے ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا. اس لیے ان دعاؤں میں ہمیں اپنے فوت شدگان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پہ رمضان شریف کی دعاؤں میں. یہاں پہ اصحاب الاحقاف کا ذکر ہے، جیسے کہ میں نے گزارش کی، ریت کے ٹیلوں کے پاس رہنے والے. یہ ہے قوم عاد، ریت کے ٹیلوں کے پاس رہتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میری مخالفت کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، ڈر جو اس دن سے جب اللہ کا عذاب تم پر آئے. کہنے لگے کہ ہم تو عذاب چاہتے ہیں آ جائے. تو زور کا بادل آیا، کالے بادل. اللہ کے نبی نے کہا اس میں تم پر عذاب آنے والا ہے. کہنے لگے نہیں یہ تو ہم پہ بارش برسائے گا. فرمایا نہیں، اس میں عذاب. پھر ایسے ہی ہوا، ایسی زور کی آندھی چلی کہ اس سے وہ لوگ بھی گر کے مر گئے، ان کے مکان اڑ گئے، ہر چیز ان کی تباہ و برباد ہو گئی. اور قرآن آگے سورت اگلے پارے میں ایک سورت ہے، اس میں الحاقہ میں قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ ایسے لمبے تڑکے لوگ تھے جب یہ آندھی سے گر کے مرے تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجوروں کے درخت گرے ہوئے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیبین علاقے کے جن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کا واعظ سنا اور کلمہ پڑھا. اللہ نے جنوں کا واقعہ بھی ذکر کیا، لیکن اس کا مزید اشارہ آگے سورہ جن میں عرض کیا جائے گا. اس کے بعد ہے سورۃ محمد، اس کا دوسرا نام سورۃ قتال. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا اور کفار کے ساتھ قتال کا حکم فرمایا ان کافروں سے لڑو، اور فرمایا کہ جو
ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، جہاد والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی۔ یہاں پہ ایک انفرادی مضمون اللہ نے بیان کیا ہے، وہ ہے جنتیوں کا پینا۔ وہ کیا پئیں گے؟ فرمایا ایک تو ان کے لیے نہریں ہوگی بڑے عمدہ پانی کی، اور نہریں ہوگی دودھ کی، اور نہریں ہوگی شراب کی، اور نہریں ہوگی شہد کی، 4 قسم کی نہریں۔ فرمایا پھر طرح طرح کے پھل، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضا مندی اہل جنت کو ملنے والی۔ پھر قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قرآن کریم جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے، جہاں خوشخبریاں ہیں وہاں ڈرانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں طرح طرح کے لذت کے پینے کی چیزیں ذکر کی جنت والوں کی، ساتھ ہی جہنم والوں کا ذکر کر دیا۔ فرمایا جن کو یہ ملیں گی نعمتیں، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جس کو جہنم میں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، اور جب وہ پیے گا تو وہ پانی اس کی آنتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اکٹھی ذکر فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور استغفار فرمائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا کہ پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، پھر عمل کرے، عمل بعد میں، پہلے علم۔ علم کے بغیر عمل جو ہے درست نہیں ہے۔ سورۃ قتال کے بعد سورہ الفتح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمایا۔ یہ فتح کی صورت اور آیات فتح مکہ سے پہلے اتری ہیں، لیکن مراد اس سے فتح مکہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اشارہ دے دیا۔ اصل میں ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ ہم گئے ہیں مکہ شریف، اور ہم امن کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کریں۔ صحابہ کو کہا تیاری کریں، تیاری کی، اور مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔ ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں پہ کافر مکے کے آگے انہوں نے روک دیا، کہا جی ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا ہم تو اللہ کے گھر کے طواف کریے، کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے، ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں۔ وعدہ یہ ہے کہ آپ اگلے سال آئیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں اور عمرہ کریں۔ فرمایا ہم ابھی چاہتے ہیں۔ مکے والے پھر تھوڑا عاجزی میں آ گئے، کہنے لگے اگر آپ اس سال ابھی چلے گئے تو اس سے عرب میں ہماری بےزتی ہو، لہذا آپ کی مہربانی آپ اگلے سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منظور کر لی اور یہ لکھ لی گئی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت عمر سمیت کئی صحابہ نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کمزوری کے ساتھ صلح کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں کمزوری نہیں، اس میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ پھر آپ اگلے سال بھی آئے اور صلح کی جو شرائط تھی جو کافروں نے خود طے کی تھی وہی ان کے لیے آہستہ آہستہ بھاری ہونے لگی، اور وہ اس سے بھاگنے لگے، اور نتیجے میں اللہ نے مکہ کی فتح عطا کر دی۔ وہ مکہ کی فتح جو ہے اس کا پیش خیمہ ہے صلح حدیبیہ۔ اس لیے ابھی مکہ کی فتح حاصل نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فتح مبین دراصل صلح حدیبیہ کی جو فتح مکہ کی بنیاد پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ سورہ الفتح کے بعد ہے سورۃ الحجرات۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، مکان کو۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے جو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بنا کے دیے تھے۔ وہ کمرے کتنے تھے؟ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ اس میں چند افراد ہی ایک کمرے میں آ سکتے تھے، اچھی طرح لیٹنے اور سونے کی جگہ نہیں تھی۔ اور بعض تابعین کا بیان ہے کہ وہ کمرے اونچے بھی نہیں تھے، اس کمرے میں کھڑے ہوں تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا، لیکن وہ بظاہر چھوٹے چھوٹے کمرے جو اونچے بھی نہیں تھے، بننے میں اعلیٰ بھی نہیں تھے دنیا داری کے نقطہ نظر سے، لیکن اللہ نے ان کمروں کو ایسا شرف بخشا
کہ ان کمروں کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورت اتار دی، اس لیے کہ ان کمروں میں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے ہیں۔ ان سے پیارے کمرے کیا ہو سکتے ہیں؟ مجھے یاد آتا ہے میرے پاس ایک کتاب ہے 400-500 صفحات سے بڑی ہے، بڑے سائز کی، اس میں صرف ایک کمرے کا ذکر ہے۔ کتاب کا نام ہے حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخھا آدابھا و احکامھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کون سا کہ جس میں آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، پہلا کمرہ مسجد کے ساتھ، اس کمرے کی تاریخ کیا ہے، وہ کمرہ آپ نے کب بنایا، کتنا بنایا، اونچا کتنا تھا، چوڑا کتنا تھا، لمبا کتنا تھا، پھر آپ کے بعد حضرت عائشہ کب تک رہی، کب وہ مسجد میں آیا، اس پہ کیا کیا دور گزرے۔ اس ایک کمرے کی تاریخ میں 500 صفحات سے زیادہ اتنی موٹی کتاب ہے جس میں ایک کمرے کا ذکر ہے۔ یہ تذکرے اور پھر اہل علم نے مدینہ شریف کی گلیوں کے تذکرے، بازاروں کے تذکرے، مدینہ کے وادیوں کے تذکرے، پہاڑوں کے تذکرے کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے ہیں، ان کو آپ کی نسبت سے شان حاصل ہو گئی۔ یہ سورت مبارکہ مدنی سورت ہے، اس لیے احکام شرع پہ مشتمل ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ اس میں معاشرتی آداب بیان فرمائے، زندگی گزارنے کے طریقے۔ سب سے بڑا زندگی گزارنے کا اصول پہلی آیت میں بیان فرمایا، لوگوں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو کسی بھی معاملے میں، ہر بات میں ان کی پیروی اور پیچھے رہنا۔ اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو تو ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا۔ پھر آگے یہ بھی ادب بیان فرمایا کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا صلح کے ساتھ رہا کرو اور اللہ سے کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے جنہیں حقیر سمجھتے ہو ان سے بہتر۔ پھر فرمایا عورتیں عورتوں کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر۔ اب اس میں دیکھیں کہ قوم کے لفظ میں بھی عورتیں شامل تھیں، لیکن اللہ نے یہاں عورتوں کے لیے الگ ذکر کیا، اس لیے کہ دوسری عورت کو حقیر سمجھنا یہ عورتوں کے ہاں بہت پایا جاتا ہے یہ معاملہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے تنبیہ فرمایا کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے وہ اس سے اللہ کے یہاں بہتر ہو نیکی اور تقویٰ کے اعتبار سے۔ پھر فرمایا کہ کسی پہ عیب نہ لگایا کرو، کسی کا برا نام نہ رکھا کرو۔ پھر فرمایا کہ بدگمانی سے بچا کرو۔ پھر فرمایا جاسوسی نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کی وہ بات کسی کو بتائے کہ جو بتانا اس کو پسند نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس میں ہو، فرمایا اگر ہو تو پھر ہی تو غیبت ہے، اگر نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے، جھوٹ ہے، پھر تو غیبت ہے ہی نہیں، لہذا فرمایا غیبت نہ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا اے ساری کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی بلحاظ پیدائش تم میں سے کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں ہے۔ فرمایا پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، ہم نے تمہاری برادریاں بنائے تاکہ تمہارا آپس میں تعارف برقرار رہے۔ لیکن یاد رکھنا قبیلے اور برادریاں نہ وجہ بڑائی ہے نہ وجہ چھوٹائی ہے، بلکہ تم میں سے بڑا وہ ہے، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ اصل بڑائی کا معیار اللہ کے ہاں تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یہ بات یہاں پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرتی احکام بیان فرمائے، سب سے آخر میں یہ بات فرمائے تاکہ یہ بات پلے باندھ لی جائے تو معاشرتی نظام اور انسانوں کے اخلاق اور رویے بالکل درست ہو جائیں گے۔ سورۃ الحجرات کے بعد
آج کے بیان میں آخری صورت ہے سورت قاف، مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر انسان کے ساتھ، جیسے پیچھے اشارہ گزرا تھا، انسان کے ساتھیوں کا ذکر کیا۔ ایک اسے برائی کی ترغیب دیتا ہے کہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے، بعض نے کہا کہ جن ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، بہرحال اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان تو اپنے منہ سے جو بھی بات، جو بھی لفظ نکالے گا، لکھنے والے اس کو لکھ لیں گے، لہذا ہمیشہ تول کے بولے، سوچ کے بولے۔ جب تک انسان کے اندر کوئی سوچ یا فکر یا ذہن میں بات ہو، غلط بھی ہو، انسان گناہگار نہیں ہوتا، لیکن جب زبان سے بول دے تو پھر اس کا سوال ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کا جو آخری باب قائم کیا، اس میں فرمایا کہ انا اعمال بنی آدم و اقوالہم توزا، بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ بولتے ہوئے سوچے۔ یا اللہ تعالیٰ نے انسان کی عالم جان کنی کا بھی ذکر کیا ہے، جس کا تذکرہ آگے بھی ایک مقام پہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو ڈرانا، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سمجھانا۔ آپ نہ تو جبار ہیں نہ دروغہ ہیں، بس آپ اللہ کی وعید سنا دیں اور اللہ کا پیغام پہنچا دیں، آپ کی یہی ذمہ داری۔ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو سمجھانا، اور اگر وہ نہ مانے آپ کا پریشان ہو جانا، فرمایا یہ درست نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا۔ تو اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی سورۃ قاف والقرآن المجید کا اختتام ہوا۔ سورہ ذاریات کے مضامین اور 27ویں پارے کا آغاز انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔